السلام علیکم۔ تو کیا 2026 کے نئے انگلش ماڈل پیپر کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں بھی ہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ آج ہم اس پیپر کو پوری طرح سمجھیں گے اور مل کر ایک ایسی اسٹریٹجی بنائیں گے جو کامیابی کی ضمانت دے۔ آج ہم کیا کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو ایگزام کے پورے اسٹرکچر کو سمجھیں گے، پھر ایک ایک کر کے سیکشن اے، بی اور سی کی گہرائی میں جائیں گے اور آخر میں ان سب کو جوڑ کر ایک وننگ گیم پلان بنائیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا تو آئیے سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ دیکھیں، اس امتحان کو ایک مشکل کی طرح نہیں دیکھنا، یہ بس ایک اسٹرکچر ہے، ایک خاکہ ہے جس کے کچھ اصول ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں کو سمجھ لیں تو اس پر قابو پانا بہت آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، مارکس کی تقسیم۔ کل 100 نمبر ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں دیکھیں 80% ویٹیج، یعنی 80 نمبر سیدھا سیکشن بی اور سی کو جاتے ہیں، دونوں کو 40 نمبر۔ سیکشن اے کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ صرف 20% ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل گیم شارٹ اور لانگ کوسچنز کی ہے۔ اور یہ سب کرنے کے لیے ہمارے پاس ہیں پورے 3 گھنٹے۔ سننے میں تو لگتا ہے کہ کافی وقت ہے نا؟ لیکن یقین کریں، امتحان میں ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت کا بہترین استعمال کیسے کرنا ہے تاکہ ایک بھی نمبر ضائع نہ ہو۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیکشن اے کی۔ اس کو ایک 20 منٹ کی تیز دوڑ سمجھ لیں۔ یہ ایک تیز رفتار چیلنج ہے، اور یہاں سپیڈ اور ایکوریسی یعنی رفتار اور درستگی ہی آپ کو پہلے 20 نمبر دلا سکتی ہے۔ یہ سیکشن اے ہے، اس میں 20 ایم سی کیوز ہیں اور آپ کے پاس وقت بھی صرف 20 منٹ ہے۔ مطلب سیدھا حساب ہے، ہر سوال کے لیے صرف 1 منٹ۔ تو ٹائم مینجمنٹ یہاں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو سوال کیسے آئیں گے؟ دیکھیں، اس میں ووکیبولری چیک ہوگی، جیسے سیج یا فریجائل جیسے الفاظ کے سینونیمز یعنی مترادفات پوچھے جائیں گے۔ پھر گرامر ہے، جیسے ٹرانزٹیو وربز کی پہچان۔ آپ جانتے ہیں نا، وہ وربز جنہیں اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے ایک آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے آپ کی کتاب کے اسباق، نظموں اور ڈراموں میں سے بھی سوالات ہوں گے۔ یہاں کے لیے میری پرو ٹپ یہ ہے کہ سوال کو دھیان سے پڑھیں لیکن جواب دینے میں تیزی دکھائیں۔ اگر کوئی سوال مشکل لگے تو اس پر اٹک مت جائیں، بالکل وقت ضائع نہ کریں، آگے بڑھیں، اور اگر آخر میں ٹائم بچا تو اس پر واپس آ جائیں۔ یہاں رفتاری سب کچھ ہے۔ چلیں جی، 20 منٹ کی دوڑ تو ختم ہوئی۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں سیکشن بی میں۔ یہ حصہ صرف آپ کے علم کا امتحان نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی اسٹریٹجی اور سمارٹ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بھی پرکھے گا۔ یہ سیکشن پورے 40 نمبروں کا ہے، کافی بڑا حصہ ہے یہ، اور یہ 2 الگ الگ حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک حصہ آپ کی سمجھ کا امتحان لیتا ہے اور دوسرا آپ کی گرامر پر گرفت کا۔ تو یہاں سب سے اہم بات ہے انتخاب یعنی چوائس۔ حصہ بی آئی جو آپ کے اسباق، نظموں اور ڈراموں سے ہے، اس میں آپ کو دیے گئے سوالات میں سے کوئی سے 6 کرنے ہیں، اور حصہ بی 2 جو گرامر کا ہے، اس میں سے کوئی سے 4 کرنے ہیں۔ یہ صحیح انتخاب کرنا ہی آدھی کامیابی ہے۔ اچھا، اب گرامر سیکشن میں کیا کچھ ہے؟ یہاں آپ کو اپنی ساری صلاحیتیں دکھانی ہوں گی۔ ایک پیراگراف کی پروف ریڈنگ کرنی ہوگی، یعنی غلطیاں ٹھیک کرنی ہوں گی۔ ماڈل وربز کا صحیح استعمال کرنا ہوگا، ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ سپیچ میں بدلنا ہوگا، اور امپیکٹ اور افیکٹ جیسے ملتے جلتے الفاظ کا فرق سمجھ کر استعمال کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایکٹیو ورڈ، پیسو وائس اور جملے بنانے جیسے ٹاسکس بھی ہوں گے۔ اس سیکشن کے لیے ایک اور زبردست ٹپ، حصہ بی میں ہمیشہ وہ سوال پہلے کریں جن کے جواب پر آپ کو 100% یقین ہو، اور بی میں یاد رکھیں درستگی ہی سب کچھ ہے۔ اپنے جوابات کو ایک بار نہیں 2 بار چیک کریں، یہاں ایک چھوٹی سی غلطی بھی نمبر کٹوا سکتی ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں سیکشن سی پر، یعنی دا مین ایونٹ۔ اصل مقابلہ یہی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنی تفصیلی تحریری صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے ایگزامینر پر اچھا تاثر چھوڑ سکتے ہیں، اور یہ بھی پورے 40 نمبروں کا سیکشن ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جسے سمجھنا لازمی ہے۔ سوال نمبر 3، جس میں ڈیٹا سائنٹسٹ کی نوکری کے لیے ایک کورنگ لیٹر اور سی وی لکھنا ہے، وہ اب لازمی سوال ہے، کمپلسری ہے۔ اب اس میں کوئی چوائس نہیں ہے۔ اس سوال کی تیاری پر خاص توجہ دینی ہوگی۔
اس لازمی سوال کے علاوہ باقی آپشنز بھی ہیں، جیسے آپ کو تقابلی مضمون یعنی کمپیریٹیو ایسے لکھنا پڑ سکتا ہے، مثال کے طور پر روایتی اور ڈیجیٹل آرٹس کا موازنہ، یا پھر کوئی رسمی رپورٹ جیسے اینٹی کرپشن ڈے پر رپورٹ لکھنا، اور آخر میں آپ کی کتاب سے ہی ایک پیراگراف دیا جائے گا اور اس پر مبنی کچھ تجزیاتی سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ سیکشن سی کے لیے سب سے ضروری مشورہ: لکھنے سے پہلے اپنے جواب کی پلاننگ ضرور کریں۔ ایک چھوٹا سا خاکہ بنا لیں، چاہے مضمون ہو، رپورٹ ہو یا سی وی، بس 3-4 مین پوائنٹس لکھ لیں۔ یہ چند منٹ آپ کو بھٹکنے سے بچائیں گے اور آپ کی تحریر کو ایک منظم شکل دیں گے، جو اچھے نمبروں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو چلیں، اب تک ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اسے جلدی سے سمیٹتے ہیں اور اپنا فائنل گیم پلان تیار کرتے ہیں۔ اور یہ رہا ہمارا وننگ گیم پلان، ایک ہی جگہ پر۔ سیکشن اے 20 نمبر، کام ہے ایم سی کیوز اور اسٹریٹجی ہے سپیڈ اور ایکیوریسی۔ سیکشن بی 40 نمبر، کام ہے شارٹ کویسچنز اور گرامر اور اسٹریٹجی ہے سمارٹ سلیکشن اور پریسیژن یعنی درستگی۔ اور آخر میں سیکشن سی 40 نمبر، کام ہے تفصیلی جوابات اور اسٹریٹجی ہے پلاننگ اور اسٹرکچر۔ بس یہ ہے کامیابی کا پورا نقشہ۔ تو اب جب امتحان کا پورا خاکہ ہمارے سامنے واضح ہے تو سوال یہ نہیں ہے کہ کون سا سیکشن مشکل ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم کس سیکشن کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنانے والے ہیں۔ اپنی تیاری اسی سوچ کے ساتھ شروع کریں۔